اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم مشکل وقت میں رہ رہے ہیں اور میں نہیں جانتی، میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ سدوم اور عمورہ میں کس قدر برائی تھی؟ مجھے یقین ہے کہ یہ کافی برے تھے، ہم اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ آمین۔ بائبل کہتی کہ جب یسوع آئے گا تو اس وقت یوں ہوگا جیسے سدوم اور عمورہ کے دنوں میں ہوتا تھا، اور اس طرح عقل مند نہ ہوں گے اگر ہم یہ سوچتے زندگی نہ گزاریں کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ آمین۔ لہذا لوکا 21:26 میں بائبل سکھاتی ہے کہ ان دنوں میں، جن دنوں میں ہم رہ رہے ہیں، انسان غشی کی حالت میں یا ڈر کے مارے ہوں گے۔ لیکن میں 21ویں باب 9ویں آیت سے شروع کروں گی اور ہم 13ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اور جب لڑائیوں اور فسادوں یعنی انتشار، بد نظمی اور بے ترتیبی کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، یعنی خوف زدہ نہ ہو جانا، دوسرے لفظوں میں کہ ڈر نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کریں گی، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، یعنی قحط اور ایسی بیماریاں ہوں گی جو کہ وبا، طاعون، مہلک، معتدی اور وبائی امراض کی صورت میں موت کا باعث ہوں گے۔ جانتے ہیں نا آپ سب، میرے خدایا یہ 2000 سال پہلے لکھا گیا تھا اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ 12ویں آیت، ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے، اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے۔ اور جانتے ہیں کہ ہمیں یہ واقعی پتہ نہیں چل رہا، لیکن میں بتاتی ہوں کہ دنیا میں ایسا بہت سی جگہوں پر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرا مطلب ان کو مسیحی ہونے کی وجہ سے ستایا اور جان سے مارا جا رہا ہے۔ اور مجھے 13ویں آیت بہت پسند ہے، اس لیے میں اس کا بقایا حصہ بھی پڑھتی ہوں۔ یہ آپ کا گواہی دینے کا موقع ہوگا، یہ گواہی دینے کا وقت ہوگا۔ جی ہاں، ہم سب سے بہترین وقت میں زندہ رہ رہے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے میرے آنے سے پہلے حالات بہت خراب ہوں گے، اور ایسا ضرور ہوگا۔ اور میں نہیں جانتی کہ ہر چیز اس طرح سے کیوں ہوگی، لیکن ایک بات جو میں سوچتی ہوں کہ بہت سے لوگ اتنے عقل مند نہیں کہ وہ اچھے دنوں میں خدا کی خدمت کریں۔ اور اس لیے ہمیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے کافی مشکل آئے گی جو کہ موت کے دہانے پر ہوں گے، لیکن وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہوں گے جس سے انہیں معلوم ہوگا کہ واقعی خدا حقیقت میں موجود ہے، اور وہ ہم ہیں۔ جی، میں نے کہا کہ وہ ہم ہیں۔ اور اس لیے بائبل کہتی ہے جب وہ آئے گا تو کیا وہ ایمان کو پائے گا؟ جب وہ آئے گا تو 4 چیزوں کی تلاش کرے گا: بے داغ اور بے گناہ کلیسیا، ہر طرح کی مشکل کے درمیان بھی پرسکون لوگوں کو، جو لوگ خوف زدہ نہ ہوں گے، اور ایسے لوگ جن کی زندگی میں بہت زیادہ بدکاری نہ ہوگی۔ ہمارے سامنے خدا کا قائم کردہ مقصد ہے، اور ہمارے اندر روح القدس ہے جو خدا نے ہمیں اس مشن کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت سے ایسے مسیحی ہیں جو ناخوش رہتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں بھی ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ ابھی اس پروگرام کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ میں بہت لمبے عرصے تک ناخوش مسیحی تھی، حالانکہ میں ایماندار تھی۔ میرا مطلب آپ کیسے اتنے ناخوش ہو سکتے ہیں اگر یہ جانتے ہوں کہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ میرے خیال سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے یہ کافی ہے۔ میرے خیال سے شاید ایسا ہے، میں امید کرتی ہوں۔ آمین۔ اور میرا یقین ہے کہ بہت سے لوگ ناخوش ہیں، حالانکہ وہ نجات یافتہ بھی ہیں، کیونکہ وہ غلط مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوش کریں اور جو وہ چاہتے ہیں وہ حاصل کریں، تاکہ اچھا محسوس کر سکیں، بجائے اس کے کہ خدا کو کہیں کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔
میں حاضر ہوں مجھے بھیج۔ جب یسایہ نے خدا سے کہا کہ میں حاضر ہوں مجھے بھیج، تو اسے کوئی اندازہ نہ تھا کہ وہ کس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے معاوضے کے بارے میں نہ پوچھا، اس نے چھٹیوں کا شیڈیول نہ بنایا، اس نے ریٹائرمنٹ کے بارے میں نہ پوچھا، اس نے کہا میں حاضر ہوں مجھے بھیج۔ اس نے خالی کاغذات پر سائن کیا، اس نے بلینک کانٹریکٹ پر سائن کیا۔ آئیں آپ اپنی زندگی خود چلانا ختم کر کے خدا ہی سے لینا کیوں نہیں چاہتے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ آج میں حاضر ہوں مجھے بھیج؟ اس بارے میں کیا کہہ رہے کہ میں حاضر ہوں خداوند مجھے بھیج۔ آپ جلد ہی خوشی محسوس کریں گے۔ اب پہلا تسلنیکیوں 4 کی 16 سے 18 آیت تک، یہ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، یعنی وہ زندہ ہوں گے جنہوں نے مسیح یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا۔ اپنے پاک تصورات کو استعمال کرتے ہوئے سوچیں کہ وہ دن کس طرح کا ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو خدا سے دور بھاگتے ہیں، وہ اس دن حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ ساری قبریں کھل جائیں گی اور لوگ اوپر کی طرف اڑنے لگیں گے۔ پھر جو زندہ زمین پر باقی ہوں گے، یعنی جو زمین پر ہوں گے، ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی زندہ ہونے والوں کے ساتھ، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں۔ جی ہاں، ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ یعنی ابدیت کے لیے خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ او میرے خدایا، سنیں، اپنے ساتھ والے شخص سے کہیں کہ ابھی ہم راستے میں ہیں۔ 18ویں آیت، اب وہ بات ہے جو کہ اس بارے میں بہت ہی اہم ہے۔ اب یہ دیکھیں، پس تم ان تمام باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ کیا آپ نے نوٹ کیا کہ جب میں نے یہ آیات پڑھی تو آپ کتنے خوش ہو گئے تھے؟ میں کہیں پر بھی ہوں یہ پڑھ سکتی ہوں، اگر میں افریقہ، انڈیا، کہیں بھی یا کسی ریاست میں جاؤں یہ پڑھوں تو مسیحیوں کا یہی رد عمل ہوگا، کیونکہ خداوند نے ہمارے اندر گہرائی میں ابدیت کا بیج بویا ہوا ہے۔ یہی بائبل کہتی ہے۔ ہم جانتے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور ہم جانتے کہ ہم اس سے بہتر کے لیے تخلیق ہوئے ہیں، اور ہم انہی میں سے گزر رہے ہیں، اور میں ان میں سے گزرنے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں۔ آپ نے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے کہ ان مشکلات کو سہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کے درمیان ہم نے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ اکٹھے ہو کر معاشرے کے بارے میں شکایت کرتے رہیں، جیسا کہ خبریں بہت خطرناک قسم کی ہوتی ہیں۔ آپ ایک زوراور ایماندار ہوں گے اگر آپ صرف سرخیاں پڑھیں۔ جو لوگ اس طرح کی بات چیت کر رہے ہوں تو ان میں شامل ہونے کے بجائے کہیں کہ خداوند جلد آنے والا ہے۔ یسوع جلد آ رہا ہے، آمین۔ یہ سب کیسا بھی کیوں نہ نظر آئے، خدا یہاں اس زمین پر زندہ اور موجود ہے، اور اس کے پاس سارا اختیار ہے۔ خوف کا انجام موت ہے، لیکن ایمان اپنے اندر مستقبل رکھتا ہے۔ میں نے کہا ہے، یہ نیٹ پر استعمال ہو سکتا ہے جس کے نیچے لکھا ہو جوائس مائر نے کہا ہے۔ یہ کافی دلچسپ لگتا ہے اگر ان میں سے کوئی میری ہو۔ جانتے ہیں، اس دنیا کا اختتام میرے لیے نئی شروعات ہیں۔ اس پر اداس ہونے کی بات نہیں۔ میں نے کافی دفعہ اس پر سوچ بچار کی کہ بائبل کیوں نہیں بتاتی کہ اس وقت کیسا ہوگا، اور جانتے ہیں کہ میں کس نتیجے پر پہنچی ہوں۔
وہ یہ کہ بائبل کیوں اس بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کرتی، بہت تھوڑا بتاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم اتنا تفصیل سے نہیں جاننا چاہتے، جیسے کہ کیا مجھے نوکری ملے گی، میں کہاں رہوں گی۔ خداوند مہربان ہے، بالآخر میں وہاں کسی چیز کی انچارج بنوں گی۔ جانتے ہیں کیوں خدا اس کے بارے میں ہمیں اتنا نہیں بتاتا؟ میرے خیال سے بہت حیرت انگیز ہوگا۔ اب سنیں، واقعی میرے پاس کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں جو ہمیں سوچنے کے لیے درکار ہوں۔ میرے خیال سے یہ ایسا ہے۔ اب ہم کچھ ایسی چیزوں پر تھوڑی بات کریں گے جو ہمیں خوف زدہ کر دیتی ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ مرکز 4 باب 35ویں آیت کہتی ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے کہا آؤ پار چلیں، یعنی آؤ جھیل کے دوسری طرف چلیں۔ جب یسوع کہتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہم کہیں جاتے ہیں۔ جی، اگر آپ 5 باب پہلی آیت دیکھیں تو لکھا ہے وہ جھیل کے پار پہنچے۔ کیا یہ اچھا ہے؟ 35ویں آیت میں کہا کہ آؤ پار چلیں، 5ویں باب کی پہلی آیت میں وہ جھیل کے پار پہنچ گئے۔ اب یہ اچھا ہوتا کہ یہ ایسے ہی ادھر پہنچ جائیں، لیکن اس کے بعد 36، 37، 38، 39 اور شاید 40ویں آیت بھی ہے، میں نہیں جانتی، لہٰذا شروع کریں۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، شاگردوں سے کہا آؤ پار چلیں۔ آپ میں سے کتنوں کو کہا، آپ میں سے کتنوں کو خدا نے کسی طرح سے ایسا کہا ہو، آؤ اس کی دوسری طرف چلیں۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ آؤ اس مسئلے کو نمٹائیں، آؤ اس پر فتح پائیں، آئے یہ کرتے ہیں، شاید یہ ہو سکتا ہے آؤ گھر صاف کریں، آؤ برتن دھوئیں، آؤ کپڑے دھوتے ہیں، آؤ بل دینے جائیں۔ ہر شخص کے لیے پہاڑ مختلف ہوتے ہیں۔ اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں، لہٰذا وہاں کہیں زیادہ کشتیاں تھیں۔ تب بڑی تیز آندھی چلی، یعنی بڑا سمندری طوفان آیا، اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی۔ اس طرح پہلی بات جو شاید ہمارے ساتھ واقع ہوگی، جو کہ کسی چیز کی دوسری طرف ہے، وہ یہ کہ ہم ایک طوفان کو دیکھیں گے۔ طوفان کس بارے میں ہے؟ یہ دشمن ہے جو ہمیں ڈرانے کی کوشش میں ہے۔ جی ہاں، ہم خوف کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ دشمن ہے جو چاہتا ہے کہ ہم کنارے پر دوبارہ جائیں۔ کشتی کھڑی کرنے کے لیے محفوظ جگہ دیکھیں، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا، سو رہا تھا، سو رہا تھا، سو رہا تھا۔ یسوع سو رہا تھا اور میں طوفان میں ہوں۔ واو! خداوند تو کہاں ہے؟ میں تیری آواز نہیں سن رہی، میں نہیں جانتی کہ کیا کروں، تو میری مدد نہیں کر رہا۔ کیا تو سو رہا ہے؟ لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ کبھی نہیں سوتا ہے۔ یہاں یسوع سو رہا تھا کیونکہ وہ انسانی جسم میں تھا۔ ہم سب کو نیند کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زندہ ہونے کے بعد اسے سونے کی ضرورت نہیں۔ واو! آسمان پر ہمیں سونا نہیں پڑے گا، اور آسمان پر خوراک میں کوئی کیلوریز نہیں ہوں گی۔ یہ چوائس پہلے بات کی دوسری آیت میں لکھا ہے۔ آپ سب اس پر بہت خوش ہو گئے ہیں۔ 39ویں آیت، اس نے اٹھ کر، اوہو 1 منٹ، 38ویں آیت، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ تجھے کوئی پرواہ نہیں خداوند؟ کیا تو مجھے پیار نہیں کرتا ہے؟ تجھے میری فکر نہیں ہے؟ اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو کیوں سو رہا ہے؟
اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی، یعنی طوفان کا زور ختم ہو گیا اور فوراً ہی بڑا امن ہو گیا، یعنی مکمل سکون ہو گیا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس طرح ہوئے ہوں گے۔ او خدا تیرا شکر۔ لیکن پہلی چیز جو انہیں ملی وہ ڈانٹ تھی۔ تم کیوں اتنے بزدل اور خوفزدہ ہو؟ اوہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں ایمان نہیں؟ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ بھی طوفان میں سو جاتے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ انہیں کچھ اس طرح کہنا چاہیے تھا۔ بظاہر تو یسوع سو رہا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے تو وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ سب تیرے اختیار میں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بتاؤں کہ جب آپ کسی مسئلے میں ہوتے ہیں، یہ کہنا سیکھیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ جی ہاں، یہ ہمیشہ نہ رہے گا۔ میرے ساتھ 3 ہفتوں سے معدے کا کسی طرح کا مسئلہ رہا، لیکن ڈیو کا ایک دن رہا۔ لیکن پھر بھی میں اور ڈیو سارے کام اپنے کرتے رہے۔ جی ہاں، 3 ہفتے۔ میں نے واقعی محسوس نہ کیا، میں نے جسمانی طور پر برا محسوس کیا، لیکن میرا معدہ بگڑا ہوا تھا، میرے منہ کا ذائقہ خراب تھا، کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا، بالکل اچھا نہ تھا، اور میں کہتی رہی یہ نہیں رہے گا۔ اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ آپ کیسی ہیں؟ میں ایسے کہتی، ابھی تک مجھے مسئلہ تو ہے لیکن یہ مزید نہ رہے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، پچھلے سال اس وقت آپ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا جو کہ اب بالکل نہیں ہے؟ بولے 5 سال پہلے آپ کے ساتھ کس طرح کے مسائل تھے؟ شاید پچھلے سال جب میں یہاں آئی تو آپ یہاں کسی چیز کے بارے میں خوف زدہ ہوتے ہوئے بیٹھی تھیں جس کی اب دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں کہ خوف کے بارے میں ایک چیز ہے کہ یہ خوف میں ایسا سوچنا کہ اگر ایسا ہو گیا اس سے زیادہ برا ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے اس مسئلے کا مقابلہ کرنے کے لیے فضل ملتا ہے، لیکن اگر آپ اسی خوف میں رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے تو پھر فضل حاصل نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ سب ٹھیک ہے، آپ نے کچھ سیکھا؟ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں نیا لیول نیا ڈیول۔ پہلا کرنتھیوں 16:9 میں پولس رسول نے کہا کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں۔ یسایہ 41:10 تو مت ڈر، کیوں؟ کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہر کوئی کہے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو۔ سنیں، جب آپ اپنے حالات پر بہت زیادہ نظر دوڑائیں گے تو آپ واقعی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ ان پر بہت زیادہ بات کرتے ہوئے، دشمن کی طرف پیچھے دیکھتے ہوئے، سمندر کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہیں کہ بہت سال پہلے جب میں نے نوکری چھوڑی کہ اس خدمت کے لیے تیاری کروں، یہ ایسے ہی تھا۔ اس وقت ایک تصویر میرے ذہن میں تھی، میں نے کچھ عجیب کام کیے۔ واقعی اگر خدا موجود نہ ہوتا تو واقعی کوئی بہت بڑی بے وقوفی ہوتی۔ لہٰذا ہر مہینے میرے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے اور ہمیں خدا سے معاوضہ چاہیے ہوتا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمیں بل ادا کرنے میں ہر مہینے $40 کم پڑ جاتے اور ہر مہینے خدا معاوضہ کرتا تھا، لیکن ہر مہینے میں خوف اور گھبراہٹ میں سے گزرتی تھی کہ کیا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ڈیو اور میں چاہتی تھی وہ میرے ساتھ پریشان اور وہ نہیں ہوتے تھے۔ کتنے ہی جانتے کہ جب آپ پریشان اور اداس ہوتے تو اگر کوئی اطمینان میں ہنس رہا اور اچھا وقت گزار رہا ہو تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، یہ ایسے ہوتا ہے سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ اور میں ڈیو سے کہتی آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے تم کیا چاہتی ہو کہ میں کروں؟ مجھے یاد ہے میں چیک بک نکالتی اور سارے بل بھی نکالتی اور بار بار حساب کرتی کہ شاید میں نے غلطی نہ کر دی ہو یا کہیں سے کوئی پیسے مل جائیں، اور میں بہت پریشان ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے چاروں طرف دیکھ رہی ہوتی۔ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ ڈیو کہتے ہیں ہم دائی کی دے رہے ہیں۔
اور ہدیے دے رہے ہیں. تم اپنی نوکری چھوڑ دو کیونکہ تمہارا ایمان ہے کہ یہ خدا ہے جس نے یہ کہا ہے. وہ ہر مہینے اخراجات پورے کرتا ہے. اب تم ادھر کیوں نہیں آتی اور میرے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ٹی وی نہیں دیکھتی؟ اوہ نہیں 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 نہیں. ہاں، کسی نہ کسی کو تو یہ ذمہ داری لینی ہے نا. آپ سمجھ گئے نا؟ کسی نہ کسی کو تو یہ ذمہ داری لینی ہی ہے. جی میں یہ حل نہیں کر سکتی تھی. اوہ جی آپ کو ایسا لگے گا کہ میں آپ کے گھر میں رہ رہی ہوں، کیا ایسا نہیں؟ اپنے ارد گرد نہ دیکھیں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا، یعنی مشکل میں طاقت دوں گا. میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے سنبھالوں گا، یعنی راستے اور انصاف سے. اور میں 15ویں آیت کی طرف بڑھوں گی. مجھے بہت 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 زیادہ پسند ہے. دیکھ میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا. تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا. دوسرے لفظوں میں خدا کہتا ہے یہاں تک کہ طوفان میں بھی میرے پاس ایک منصوبہ ہے اور تو بلاخر جھیل کے پار جائے گا. اور جب کہ تو یہاں ہے، اگر تو ایمان میں قائم رہے گا تو میں گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا. چلے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ آپ اس طرح سے نہیں ہوں گے جیسے آپ ابھی ہیں. یہ آپ کے لیے بھلائی میں تبدیل ہو جائے گا. یہ آپ کے لیے بھلائی پیدا کرے گا. اگر آپ خدا سے نہیں ہٹتے تو روحانی طور پر بڑھ رہے ہیں اور یہ بہت تکلیف دہ ہے، لیکن اس کی بہت قدر ہوگی. جی ہاں، میں آپ سے ایک مشاہدہ کروں گی. آپ میں سے کتنے جب وہ مشکلات میں ہوتے ہیں تو خدا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جتنا کہ اچھے وقت میں نہیں ہوتے؟ لہٰذا میں نے کر لیا. اب میرے خیال سے میں حبقوق 3 باب پڑھوں گی. اچھا پڑھتے ہیں. اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں، طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا. اچھا آئیں اسے ایسے کرتے ہیں کہ اس کی ہمیں زیادہ سمجھ آ سکے. اگرچہ میری نوکری چھوٹ جائے، میرا بیٹا پھر اسکول میں جھگڑا کرے، میرا بینک بیلنس ختم ہو جائے اور ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ میں اپنی کولونوسکوپی کروا دوں. لیکن خداوند یہ ٹیسٹ کروانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ پینا ہوگا. ہاں جی ضرور. پھر بھی میں خوش رہوں گا. میں اپنے نجات بخش خدا سے ہمیشہ خوش رہوں گا. اب یہاں ایک بات ہے اور میرے خیال سے مجھے یہ بات یہاں ضرور بتانی چاہیے. جتنا کم ہم شکایت کریں گے اتنے زیادہ روحانی طور پر بڑھیں گے. جی ہاں، یہی سیکھنے آپ آئے. کیونکہ بات یہ ہے اگر ہم کسی کو اپنی تکلیف بتا سکیں اور اگر وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کریں تو ہم بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں. جی میں قابل رحم ہوں. لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے خدا کو وہ کرنے سے ہٹا دیا ہے جس کو خدا استعمال کر کے ہمیں اندر سے بدلنا چاہ رہا تھا. اور اس لیے اگر میں کسی مشکل سے گزرتی ہوں تو اپنا منہ بند رکھتی ہوں. ایسا کہ میرے اندر کوئی وائرس چلا جائے. اور میں نے ڈیو کو بتایا کہ میں نے کتنا برا محسوس کیا. انہوں نے کہا ہاں مجھے بھی پچھلے ہفتے 3 دن رہا. اچھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا تم کیا کرتی؟ میں ایسا نہیں سوچتی کہ بیوی شوہر کے رشتے میں یہ اچھی بات ہے، لیکن میں اس نقطے کی بات کر رہی ہوں یہ بات کو واضح کرنے کے لیے ہے. میں اسے دوبارہ کہوں گی کیونکہ میرے نوٹس میں یہ نہیں لکھا. میرے خیال سے یہ اچھا ہے.
ہم جتنی کم شکایت کریں گے اتنا ہی ہم بڑھیں گے. میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلاؤں کہ خوف کا انجام موت ہے، لیکن ایمان اپنے اندر مستقبل رکھتا ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم یہ جان کر خوش ہو سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کا سامنا کر رہے ہیں، خدا اسے حل کر سکتا ہے.